آج جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والی ہوں وہ ریلیٹڈ ہے بانجھپن سے. مینس کہ بہت سارے ایسے کپلز جو کہ ابھی تک شادی کے 10-12 سال بعد بھی اولاد کا جو سکھ ہے وہ نہیں لے سکے, یا بہت سارے ایسے کپلز جن کو اولاد نرینہ کی چاہ ہے اور ان کے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا. تو اس کے لیے ہم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کریں گے. اس کی سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ اگر اپنا علاج نہیں کرواتے ہیں تو آپ کو ایسی بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, اس کو ضرور غور سے سنیے گا. جب بھی کوئی کپل اولاد کے لیے یا اسپیشلی اولاد نرینہ کے لیے ٹرائی کرے تو اسے کب کب مباشرت کرنی چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جب بھی اولاد حاصل کرنے کے لیے یا اولاد نرینہ کے لیے مباشرت کرتے ہیں تو اس کا ایکچول اور صحیح ٹائم کیا ہے, جس سے آپ کو بہت بلکہ 90% مطلب جو پازیٹیو رسپانس ملے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جب آپ یورین ٹیسٹ کروا لیتے ہیں تو یورین ٹیسٹ میں جو آپ کی لائک دیٹ وہ دیکھی ہوگی آپ نے پریگنینسی اسٹیک, اس میں دیکھتے ہیں کہ یورین اسٹک پہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک لائن بہت گہری ہے اور دوسری جو ہے وہ بہت ڈل سی ہے, مینس کہ اس کا پازیٹیو رزلٹ نہیں آیا, تو وہ ڈیفینیٹلی منفی ہوتی ہے. لیکن اگر دوسری لائن بھی قدرے گہری ہو جائے لیکن وہ پازیٹیو نہ ہو تب آپ کو اس کے 16 گھنٹے بعد ٹرائی کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو دوسری کوشش تب کرنی چاہیے جب آپ دیکھیں کہ لاب رحم جیسے کہ خواتین کے ویجائنا سے ایک رطوبت نکلتی ہے جو کہ قدرے گاڑھی ہو, جیسے انڈے کی سفیدی ہوتی ہے. اگر تو ویسی ہے تب آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے, کیونکہ اس طرح کی رطوبت کے دوران ہیلدی جو ہوتے ہیں کروموسوم وہ جلدی مل جاتے ہیں بیضے کے ساتھ. اچھا, اگر تو رطوبت گاڑھی نہیں ہے, لیسدار نہیں ہے, تو آپ کو ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. ایسے میں جو کروموسوم ہے وہ ہیلدی کروموسوم وہ مر جاتے ہیں, وائی کروموسوم اسپیشلی وہ مر جاتے ہیں. اس لیے اس دوران آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے. ہاں, ان کیس اگر آپ دونوں کا مباشرت کا پلان بنتا ہے 16 گھنٹے کے بعد, تو اس سے کوشش کریں کہ اپنے خاوند کو 1 گھنٹہ پہلے, مباشرت سے 1 گھنٹہ پہلے بلیک کافی پلائیں. اس سے وائی کروموسوم کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ جب بھی آپ مباشرت کرنے کا سوچتے ہیں تو کم از کم مسز کے ساتھ 20 منٹ تک فور پلے کریں, تاکہ جو آپ کی مسز کے آپ ہارمونز ہیں وہ فوراً سے ایکٹیو نہ ہوں. آہستہ آہستہ ایکٹیو ہونے سے وہ دیر پا رہتے ہیں اور اس گرم جوشی کے ساتھ ان کے جو بیضہ ہے وہ فوراً نیچے آ جاتا ہے. اس سے اگر آپ اچانک سے اس طرح کا مباشرت کر لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی آپس کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہیں ملتا. اس لیے کوشش کریں کہ جب بھی مسز کے ساتھ آپ کا مباشرت کا پلان ہو تو اس میں کم از کم مسز کے ساتھ رومانس 30 منٹس لازمی کریں, تاکہ آپ دونوں کی مینٹلی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے, آپ ایک دوسرے کو وقت دے سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ اچھا ٹائم سپینڈ کریں تاکہ آپ کو رزلٹ پازیٹیو ملے. اس کے علاوہ آپ دونوں کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ فور پلے کرتے ہوئے ایک دوسرے کے جو سینسٹیو پارٹس ہیں ان کو زیادہ ٹچ کریں. اس سے آرگزم بھی حاصل ہوگا, اس سے ہارمونس بھی آپ کے ڈیولپ ہوں گے اور آپ ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ سکیں گے. اس کے بعد جب بھی آپ کا مباشرت ہو, آپ کی مباشرت کا ٹائم آ جائے تو کوشش کریں کہ بیوی کی کمر کے نیچے ایک پلو رکھیں, اس کے بعد مباشرت کریں. اور مباشرت کے فوراً بعد بیوی کو کہیں کہ وہ اٹھے نہ, وہ بس اسٹریٹ لیٹی رہے, دونوں لیگز جو ہیں وہ اپنی اوپر کی طرف, یعنی کہ پلو کمر سے نہ نکالے, دونوں لیگز اپنے سینے کے ساتھ لگا لیں, فیس اس کا جو ہے وہ چھت کی طرف ہو, اور اس طرح وہ کم از کم 20 منٹ 30 منٹ لیٹی رہے تاکہ سپرمز جو ہیں وہ بیضے کے ساتھ جا کے اووری کے ساتھ جا کے مل جائے. اس طرح سے آپ کا جو ہے مباشرت کا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. اگر ان کیس 1 سال تک بھی آپ کو پازیٹیو رزلٹ نہیں ملتا تو پھر آپ اپنا اور اپنی مسز کا ٹیسٹ لازمی کروائیں, کیونکہ
کہیں بھی خرابی ہو سکتی ہے، وہ جینٹس میں ہو سکتی ہے یا لیڈیز میں ہو سکتی ہے، اور پھر آپ پر لازمی ہے کہ آپ اپنے ٹیسٹ کروائیں۔ جینٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے سپمس ٹیسٹ کروائیں، خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی اووری کا ٹیسٹ کروائیں، تاکہ دونوں کو پتہ چل سکے کہ ایکچوئل پرابلم کہاں ہے۔ اس خاص مباشرت کے بعد کم از کم 2 ہفتے تک آپ نے دوبارہ مباشرت نہیں کرنی۔ اگر بہت دل ہو تو 1 ہفتے کے بعد آپ کونڈم لے کے اس سے مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کونڈم ایسا جس میں چکناہٹ نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ اگر کوشش کریں کہ 2 ہفتے کا ٹائم ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے، اور اس خاص مباشرت کا کم از کم 2 ہفتے کا گریس پیریڈ لازمی ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو ایک ڈیوریشن مل جائے آپ کے حمل کو میچور ہونے میں۔ اگر ان کیس نہیں ہوتا تو آپ یہ مشق 1 سے 2 مہینے میں کر سکتے ہیں، مینس کہ منتھلی آپ یہ مشق 2 بار کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی 3 مہینے تک آپ کو کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں ملتا تو پھر کہوں گی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے ٹیسٹ کروائیں، تاکہ آپ کو ایکچوئل پرابلم کا پتہ چل سکے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ کائنڈلی ہمارے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔